السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی، دیکھیں یہ چلہ کے بارے میں آپ نے دریافت فرمایا ہے، تو دیکھیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے جو آپ غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے، تھوڑا راشن بھی ساتھ لے جاتے تھے، تو وہاں آپ بیٹھے رہتے تھے، ذات کا تصور کر کے بیٹھے رہتے تھے۔ داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے، بس چلے جاتے تھے، اور کوئی خاص طریقہ تو نہیں تھا وہاں جانے کا۔ تو آپ اعلان نبوت سے پہلے وہاں تشریف لے جاتے تھے غار حرا میں، اور ذات کا تصور کر کے بیٹھے رہتے تھے۔ تو جب ذات میں فنائیت ہو گئی زمین پر آنے کے بعد بھی، تو آپ پر اظہار ہونے لگ گیا، تو پھر وحی آ گئی۔ اس سے لوگوں نے، کئی بزرگوں نے یہ چلے کا ثبوت لیا ہے کہ وہاں آپ چلا کرتے تھے، حالانکہ آپ وہاں پڑھتے کچھ نہیں تھے، کیونکہ جب وحی آئی ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق وغیرہ، جو پہلی سورت نازل ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ اگر آپ کچھ پڑھتے ہوتے تو فرماتے کہ بھئی یہ تو پڑھتا ہوں اور کیا پڑھوں، تو آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں پڑھتا، میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ تو وہاں سے یہ انہوں نے ابتدا لی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار بھائی یہ اسلام میں دیکھیں، نبی علیہ السلام سے بعد میں جب کچھ صحابہ ہو گئے، اسلام قبول کر لیا انہوں نے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ عیسائی اور یہودی جو ہیں، یہ مہینے میں ایک دن جنگل میں جاتے ہیں، وہاں غاروں میں بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بھی کوئی دن مقرر فرما دیں کہ ہم بھی وہاں جنگل میں جائیں اور عبادت کریں اور روئیں اور دعائیں مانگیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں رہبانیت لے کر نہیں آیا ہوں، میں تو دین اسلام، سلامتی کا دین لے کر آیا ہوں۔ ایسی امت کو کیا غم جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور بیچ امام صاحب ہیں، امام مہدی علیہ السلام۔ تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور نہ ہی کوئی طریقہ بتایا کہ آپ جاؤ جنگلوں میں ایسے کرو، غاروں میں بیٹھو، چلے کرو۔ تو آپ نے یہ سلامتی کا دین ہے۔ دیکھیں یہ نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ ہی بعد میں صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ تو اس وقت سے لے کر غوث پاک کی جناب تک لوگ صحبت سے ہی کامیاب ہو جاتے تھے، کوئی کچھ بھی نہیں کرتے تھے، نہ چلے، نہ یہ قلبی ذکر وغیرہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ تو غوث اعظم قدس اللہ سر عزیز جو فرما رہے ہیں کہ تمام ولیوں کے کندھوں پہ میرا قدم، تو آپ پہلے مجدد ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں یہ قلبی ذکر کی تعلیم موجود تھی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ اب زمانہ رسالت جو ہے وہ دور ہو گیا ہے، اب صحبت سے کام نہیں چلتا، مخلوق کے قلب سخت ہو گئے ہیں، تو اب ان کو قلبی ذکر بتایا جائے جس سے قلب نرم ہوں اور اللہ کا عرش بنے، ان میں اللہ کا نور داخل ہو۔ تو اس وقت سے یہ قلبی تعلیم، قلبی ذکر جو ہے قرآن کے مطابق نفی اثبات جس کو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر سورۃ اعراف 205 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں میں میرے نام کا ذکر کرو، تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے۔ تو یہ تعلیم موجود تھی قرآن پاک میں، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے وہ رائج نہیں تھا۔ تو غوث اعظم قدس اللہ سر عزیز نے اس کو رائج فرمایا، اور سب ولیوں کو یہ حکم دیا کہ یہ تعلیم کیا کریں۔ اسی لیے آپ فرما رہے ہیں کہ سب ولیوں کے کندھوں پہ میرا قدم، یعنی آپ پہلے مجدد ہیں۔ تو اس طرح بھائی، تو غوث اعظم قدس اللہ سر عزیز نے بھی کوئی چلا نہیں کیا۔ اور یہ جو خواجہ غریب نواز کے بارے میں ہے، تو انہوں نے بھی یہ لوگوں نے بنا لیا کہ وہ چلا کیا، چلا گاہ بنا دی۔ کیا وہاں یہ مکان اس وقت بنا ہوا تھا سرکار داتا صاحب کے قدموں میں؟ آپ تو بھائی ویسے ہی بیٹھتے تھے وہاں، 40 دن آپ بیٹھتے رہے وہاں رہے، یعنی 40 دن آپ نے قیام کیا۔ تو جب فارغ ہوتے تھے تو وہاں بیٹھتے تھے، نماز جدھر لوگ پڑھتے تھے آپ بھی پڑھتے تھے، تو وہاں بیٹھتے تھے، اور یہ گزارش کرتے رہتے تھے کہ مجھے جو حکم ہوا ہے
دربار رسالت سے کہ ہندوستان جا کر میرے دین کی تبلیغ کرو، تو کیا یہ ہندوستان میں آ گیا ہوں؟ یہ ہندوستان ہے۔ تو پھر 40ویں دن سرکار نے ان کو خواب میں بتایا کہ بھائی نہیں، یہ پنجاب ہے، آپ کو حکم ہوا ہے انڈیا ہندوستان جانے کا، تو آپ اجمیر کی طرف جائیں۔ تو پھر آپ نے صبح اٹھ کر وہ شعر لکھا، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناگسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ اب اس کو چلا کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ تو اب مزار پاک پر گزارش کرتے تھے، اور اس گزارش کا جواب آپ کو مل گیا، تو پھر آپ وہاں سے اجمیر شریف کی طرف تشریف لے گئے۔ تو اس طرح یہ جو شاہ نبی رضا خان صاحب کا آپ نے فرمایا ہے، تو ان کو بھی لوگ کہتے تھے کہ آپ اتنی دور بنگال میں جا کر مرید ہو گئے ہیں، تو پیر صاحب کا آنا بھی مشکل اور آپ کا جلدی جلدی جانا بھی مشکل، یہ بہت دور کا سفر ہے، پھر خرچہ بھی بیٹھا کرے گا۔ تو وہ اس پریشانی میں انہوں نے اندر قیام کر لیا کہ جب تک اس بارے میں مجھے کوئی قلبی سکون نہیں ہوگا، حضرت کی طرف سے پیر و مرشد کی طرف سے کوئی تسلی نہیں ہوگی، میں باہر نہیں نکلوں گا۔ حالانکہ اب وہاں کوئی اضافی نہیں کرتے تھے، چہل قاف جو ہے یہ تو ویسے لوگ پڑھتے ہیں۔ تو بعد میں سیدنا عبدالحی کثیر عزیز نے بھی منع فرمایا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح بابا فرید نے وہ جو کیا ہے آپ نے چلہ ماکوس، تو وہ بھی خواجہ صاحب نے آپ کو منع فرمایا تھا، اور ساری عمر بابا فرید صاحب پچھتاتے رہے کہ جب پیر و مرشد کو پسند نہیں تھا تو یہ میں نے کیوں کیا، خواہ تکلیف اٹھائی، اور میں کہ فرید اس کی ضرورت تو نہیں تھی، کیا تو شہرت چاہتا ہے؟ تو پھر آپ اس میں پچھتاتے رہے کہ یہ کیا کر لیا۔ اس طرح بھائی حضرات سلسلے میں، باقی بھی کسی سلسلے میں جب تک ان میں فیض و برکت رہا، کامل فیض رہا، تو کسی نے بھی یہ چلے وغیرہ نہیں کیے۔ اور افضل ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، اسی کی تعلیم قلب کے ساتھ قرآن پاک میں ہے۔ اور تصور شیخ، یہ شیطانی چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، تو اور پیر کی جو صفات ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ آدمی ہو جاتا ہے اور اللہ کی معرفت کو پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ چلے وغیرہ کسی بھی سلسلے میں یہ نہیں تھے، یہ اس وقت لوگ کرتے ہیں جب کوئی چیز حاصل کرنی ہو، کوئی معلومات حاصل کرنی ہو، تو اس وقت یہ ان بزرگوں سے دریافت کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، تو لوگ اس کو چلا کہنے لگ جاتے ہیں کہ انہوں نے چلا کیا۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ چیزیں جو ہیں، آپ ہمارے سلسلے میں کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے کہ یہ چلا کرو وہ کرو، تو سیدھی سادھی سیدنا نے لکھا کہ یہ 2 لفظی تعلیم ہے، یہی اول ہے یہی آخر ہے، اسی سے سب کچھ ہو جاتا ہے، قلب عرش ہو جاتا ہے، اور پیر و مرشد کی توجہ سے، اللہ کی رحمت سے قلب پاک ہو جاتا ہے، اسے ذکر کرنے سے پھر اللہ کا عرش ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اور تصور کرنے سے، جو تصور برزو شیخ دیتے ہیں پیر و مرشد، تو اسے پیر کی صفات آتی ہیں، تو آدمی فنا فی شیخ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات آ جاتی ہیں، تو فنا فی رسول ہو جاتا ہے، صورت وہی رہتی ہے۔ پھر اللہ کی صفات آ جاتی ہیں تو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، کسی چلے وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ ہی ان جھنجھٹوں میں آپ پڑیں۔ میرا بھائی سیدھی سیدھی اپنے سلسلے کی تعلیم ہے، اور ہم نے تو اپنے پیر و مرشد سے یہی کچھ دیکھا ہے۔ اور بزرگوں کی کتابیں، شاہ جہانگیر کی کتاب ہے شرح صدور، اس میں بھی کوئی چلا وغیرہ نہیں ہے، نہ آپ نے کیا نہ اس کی تعلیم کی۔ اور میں ویسے جب پہلے مرید ہوا 1966 میں، 1966 میں بیعت ہوا تھا اپنے آقا مولا سے، تو اس ٹائم میں بھی پہلے تہجد بھی پڑھتا تھا اور بھی کئی ایسے کام کرتا تھا۔ تو جب بابا جی قبلہ کی صحبت زیادہ نصیب ہوئی، تو پھر پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا کہ بھی کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے،
تہجد بھی میں نے پھر چھوڑ دی، کیونکہ میرے آقا مولا بھی تہجد نہیں پڑھتے تھے، مجاہدہ نفس کرتے تھے۔ اور میں یہ جو زیادہ نفلی عبادت کرنی، نمازیں پڑھنی، نفل پڑھنے، تہجد پڑھنا، تو اس سے جو ہے آدمی عبادت اللہ کی کرتا ہے، پرورش شیطان کی کرتا ہے، اس سے ریاکاری، تکبر وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، میرے آقا مولا نے، کہ مجاہدہ نفس جو ہے وہ دوسری چیز ہے، یہ نمازیں پڑھنے سے مجاہدہ نہیں ہوتا۔ نفس کی خواہشات کو روکنا ہے، ضرورتوں کو نہیں روکنا، اس سے سب کام ہو جائے گا۔ واجب ذکر کرنا ہے، جتنا ہو سکے کثرت سے کرنا ہے، کہ کوئی سانس غافل نہ جائے، چلتے پھرتے بھی یہی کرتے رہنا ہے، اور اپنے مرشد غریب نواز کی صورت کو پکاتے رہنا ہے، جس کو تصور شہ کہتے ہیں۔ تو جب اس میں فنائیت ہو جاتی ہے تو تصور اختیاری ہو جاتا ہے، عین بین ہر وقت صورت سامنے رہتی ہے، تو جس سے حفاظت ہوتی ہے ہر چیز سے، شیطانی چیزوں سے، اور ان کی صفات آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی، امید ہے اس کا کافی کلیئر ہو گیا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہو تو دوبارہ سوال ارشاد فرما دینا، میں پھر عرض کر دوں گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔